حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعے کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھی، ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے ہر ادنا کام کرتے تھے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا کہ انہیں پیٹ بھرنے کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے تھے۔ سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا۔ کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچنے کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جس اسرائیلی گھرانے میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کارندے چھوڑے جائیں، وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے اور پھر اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرت بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ ان تمام بندشوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے خدرے میں جھانکا، بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تندور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں ڈال دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطے میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطے میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔
وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچے پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی اور اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا، بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا اور اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دائیاں عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دائیا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی ہی دائیا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قطبی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قطبی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قطبی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قطبی کے ایک گھونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحے بعد ہی مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، کیا مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتلوں کو تلاش کرو۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک رستے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قطبی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن پہلے تم نے ایک قطبی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہگیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور بدین کی جانب چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت، صرف خاردار جھاڑیاں تھی۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہا پانی نکال رہا ہے۔ ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہا پانی لینے نہیں دیتا، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا۔ کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا۔ اس ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔
ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف باپ سے کروایا۔ دونوں کوئی دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ قوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا، لیکن یہ تم نے کیوں کر جانا کہ وہ امانت دار بھی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا، میں اشارے سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اسی طرح راستہ طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ میری بیٹی سپورہ کا نکاح تم سے کروں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کی یاد ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سپورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ چکماک پتھر کو رگڑنا شروع کیا، لیکن آگ کی چنگاری بھی نہیں نکلی تو مایوس ہو گئے۔ یکبارگی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک تیز تند آندھی آئی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، جس سے موسم بدل گیا بلکہ سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی۔ گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی سپورہ سے کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ چل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس روشنی کی مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مقام سے ایک آواز ابھری۔ آواز میں جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے، اس مقام کا نام طوا ہے، تو اپنی جوتیاں اتار دے، پھر اس بلندی پر چڑھ جا، یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ علیہ السلام بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ،
تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہیں، عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، آواز آتی ہے خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ اپنے رب سے فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے مار ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تیری حاجتیں پوری ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سپورہ کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا اے موسیٰ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے، بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کی، میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہان کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا کیا خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے؟ اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اژدہے کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اپنا جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے ہیں، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور وہ سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا
کہ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ پر برقرار نہ رہ سکا اور دھڑم سے زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گھر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑی، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریادیں کی کہ کیا ہو گیا ہے، ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورے پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصے تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا، تو اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہوئی، جگہ جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دو بھر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، خود بھی بڑی تعداد میں مرنے لگے، ہر گھر سے لاش نکلتی تھی۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے۔ ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہ دی، اس لیے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اس وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستے سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچ گئے۔ نئی جگہ تھی، اس اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت پودا پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں اور کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی دوبر ہو گئی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصر کی سرزمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من و سلوہ اترنے لگا۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں۔ اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب اسرائیلی صحرائے سینا میں تھے تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ کھانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک من بھی بھیجا۔ اس کے باوجود اسرائیلیوں کو تشبیہ نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے ہوئے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے وہ شہر سے چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی لاش کو اوپر اچھال دیا۔ لاش کنارے پر آ لگی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سپورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کروں گا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں گے، اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چند سہلے بندوں سے کہا کہ تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اور تم جو کچھ دیکھو گے یہاں آ کر گواہی دینا۔ سہلے بندوں نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے تو میں توریت نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل پر باتیں اترتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا اور ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو گئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے۔ آپ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے کیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں کی؟
آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تو آپ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پہلے 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام پتھر کی سلوں پر کندہ تھے، اسے صحیفے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ سورہ الاعراف۔ تورات باب خروج میں اس کا اس طرح ذکر ہے۔ نمبر 1 میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ نمبر 2 تو اپنے لیے کوئی تراشتی ہوئی مورت نہ بنانا۔ نمبر 3 تو خداوند نے اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ ٹھہرائے گا۔ نمبر 4 یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ نمبر 5 تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرے خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ نمبر 6 تو خون نہ کرنا۔ نمبر 7 برے اور شرمناک کام نہ کرنا۔ نمبر 8 تو چوری نہ کرنا۔ نمبر 9 تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نمبر 10 تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام اور لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا اور اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی تو ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا۔ تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہو گے تو میں تم لوگوں کو دکھا دوں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا۔ اس سے ایک بچڑا تیار کیا۔ اس میں جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جیسے وہ بول رہا ہو۔ بچڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ میں بچڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچڑے سے پوچھا تو کون ہے؟ بچڑے نے جواب دیا میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زندہ نہیں ہیں۔ تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا کہ اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو توڑ ڈالا اور کہا کہ یہ بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح تھا جیسے کہ ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا ہو اور ابھی گرنے ہی والا ہو۔ لوگ سروں پر لٹکتے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سجدے میں گر پڑے تو ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک شام کی سرزمین کا وارث بناؤں گا جہاں تم سب اطمینان سے زندگی بسر کر سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی۔ اس سے خوش آئند بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیلی اس بات سے خوش تو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سرزمین آسانی سے مل جائے، جہاد کرنا نہ پڑے۔ جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بعد میں آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے، وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے وضع کیے۔
بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے۔ ان تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کی تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جہاد میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، لڑنے کے نام سے خوف زدہ تھے اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ ہم سے موٹے تازے ہیں، ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ڈیل ڈول سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا کہ اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویے سے بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی اور فرمایا کہ یہ لوگ 40 برس تک اسی بیابان میں بھٹکتے ہی رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرح کی مصیبت نے انہیں گھیر کر رکھا تھا۔ مصائب سے وہ بالکل گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مصر واپس چلے جائیں، لیکن راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے، دوران سفر اسی جگہ گھوم کر چلے آتے جہاں سے سفر شروع کرتے۔ ان کے سامنے یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، بھوک و پیاس نے اور بھی نہ ڈھال کر دیا، نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ملک شام سے لوٹے تو ان کو تباہ حال پایا۔ قوم نے ان سے فریاد کی کہ یہ کیسی مصیبت ہے کہ ہمیں گھیر کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ تو تمہارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے غضب میں آ گئے، تم یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں سیدھا راستہ ملا۔ مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے۔ کچھ قبیلے بیت المقدس کی میں آ کر آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا، نام قارون تھا، لیکن تھا بہت بخیل اور کنجوس، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھی کہ اگر ان کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے تو اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت تھی۔ چابیاں بھی اتنی تھی کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، نہ کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا پہنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا کہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے ہی زکوٰۃ نکال، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا کہ اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ موسیٰ پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی پر بھی دھبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کا رویہ اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دیں۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی، زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا اے زمین
اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ تا قارون اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے چلا گیا، نہ وہ رہا نہ اس کی دولت، اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ تو رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔ تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرے خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور ان سے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، اور پاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتش شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے، اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایت کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ لیک سلیک کے بعد آپس میں باتیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں گا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے رہے۔ دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آخر پوچھ ہی لیا، آپ نے ان غریبوں کی کشتیاں کیوں توڑی؟ یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، میں نے پہلے ہی آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی، کچھ لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے، بوسیدہ اور کمزور ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، میں جانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا۔ اے موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑ ڈالا کہ وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھی جن سے وہ روزی کماتے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں کو ان سے چھیننا چاہتا ہے۔ جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دی۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گڑا ہوا ہے، یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑا ہوا مال نکال لیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں
گر جانے کا اندیشہ ہے، اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور نیک کاموں کی طرف بلایا۔